اس وقت 2,75,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمریں 5 سے 15-16 سال تک کی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 25 بتاتا ہے کہ ہر ایک کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے گی۔ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اسکول جائے گا اور پڑھے گا۔ اگر یہ حکمران طبقہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو 77 سال سے ہم پر حاکم رہے ہیں، انہوں نے قوم کو نہیں پڑھایا ہے، قوم کو جاہل بنایا ہے، تو 3.25 کروڑ لوگ بچے جہاں جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں، اسکول سے اگر باہر ہیں تو کس کا شکار ہوں گے؟ یہ مافیاز کا شکار ہوں گے، یہ منشیات کا کام کرنے والوں کا شکار ہوں گے، اور پھر پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکیں گے؟ اس لیے یہ حق مانگ رہے ہیں ان بچوں کا جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، اور یہ اپنی تنخواہیں بڑھانے والے اسمبلی کے ممبران اور حکمران انہیں اسکول نہیں بھیجتے۔ ان ظالموں نے ہمیں برسہ برس دہائیوں میں اس طرح سے ہم سے تعلیم کو چھینا ہے کہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اور معیاری تعلیم تو مفت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے غریبوں کو یہ حق دیتا ہے اور مڈل کلاس لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کو معیاری تعلیم ملے گی اور مفت تعلیم ملے گی۔ یہ آئینی حق ہے، اس دستور کے مطابق ہمارا حق ہے۔ یہ خیرات نہیں ہے جو ہمیں خیرات کے نام پر یہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس حق کو چھیننا پڑے گا۔ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، آپ کے والدین پیٹ کاٹ کے آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو کسی کالج کا رخ نہیں کر سکتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکولوں میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سب ملا کر 5.5 کروڑ بچے اگر ہیں تو جامعات میں صرف 22 لاکھ لوگ ہیں، اور کالجوں کو بھی ملا لیں تو یہ سب ملا کے 57 لاکھ لوگ ہیں۔ یہ 57 لاکھ کیوں ہیں؟ یہ ڈبل کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹرپل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اب آگے پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سرکار کی تعلیم بھی ان سے بہت مہنگی کر دی گئی ہے۔ پرائیویٹ اداروں میں یہ کہاں سے جائیں؟ بجائے اس کے کہ اسکول بڑھائے جائیں، بجائے اس کے کہ کالج بڑھائے جائیں، بجائے اس کے کہ جامعات بڑھائی جائیں، یہ تو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی ایک بلڈنگ کو چارٹر دے دیتے ہیں، اسی کا نام یونیورسٹی رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں یونیورسٹیاں کتنی ہیں؟ اصل میں ان کو گرانٹ کتنی مل رہی ہے؟ تحقیق اس میں کتنی ہو رہی ہے؟ لوگوں کو کتنا ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حق کے لیے ہمیں میدان میں نکل کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ 57 لاکھ لوگ، اگر یہ نوجوان، جو میں اسکول نہیں کالجوں کی بات کر رہا ہوں، جو پرائیویٹ اور سرکاری دونوں میں موجود ہیں، اگر ان سب کی فیس ختم کر دی جائے تو کتنا اثر پڑے گا قومی خزانے پہ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اثر پڑے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں آئی پی پیز، ان کو 2000 ارب روپے سے زائد وہ کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی لاسٹ ایئر کہ جو بجلی بنی ہی نہیں، اس بجلی کے پیسے ان ظالم حکمرانوں کی نااہلیوں اور کرپشن کی وجہ سے پاکستانی قوم کو دینے پڑتے ہیں۔ اگر کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک، سرکاری اور پرائیویٹ تمام جامعات کا آپ اگر ایک انالیسس کریں اور ان کا فی اسٹرکچر دیکھیں، تو ان سب کو اگر فری ایجوکیشن مل جائے، ان سے کوئی فیس بھی وصول نہ کی جائے، تو یہ 550 ارب روپے ہیں۔ صرف 550 ارب روپے میں سارے کالج، ساری یونیورسٹیاں، سب یہ فری ایجوکیشن ہو جائے گی۔ تو یہ نوجوانوں کو پیسے نہیں دے سکتے، یہ چند لوگوں کو کیپیسٹی پیمنٹ کے 2000 ارب روپے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے۔ ہم سے کہتے ہیں یونیورسٹی چلے گی کیسے؟ ہم سے کہتے ہیں کالج آگے بڑھے گا کیسے؟ ایجوکیشن میں کام ہوگا کیسے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے سبجیکٹ جب صوبائی سبجیکٹ بن گئے ہیں، تو کسی کا بجٹ 450 ارب ہے سندھ کا، کسی کا 600 ارب ہے، کسی کا 200 ارب ہے، کسی کا 300 ارب ہے۔ یہ 2000 ارب روپے تو تعلیم کے بجٹ کے موجود ہیں۔ یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ کس پر لگ رہے ہیں؟ کون کھا رہا ہے؟ یہ لوٹ کے کھانے والے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ نظام جب بدلے گا تو ہمارا پیسہ ہم پر لگے گا، ہمارے نوجوانوں پر لگے گا، ہماری تعلیم پر لگے گا، ہماری صحت کی سہولتوں پہ لگے گا۔ اس لیے اس نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔